اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ آپ بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ نے قریب قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے کی سوچی ہے اور آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں دور ہونے والی ہیں اور خوشیاں آپ کی مقدر بننے والی ہے، تو آپ ابھی سے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا تاکہ مکمل معلومات آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، ہمارا مقصد آپ لوگوں تک کچھ دین کی باتیں پہنچانا ہوتا ہے، اور آپ لوگ بھی اگر ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک اسے پہنچائیں گے تو آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو ناظرین اکرام، ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک اور خاص بندوں سے ہی آزمائش کرتا ہے، اور اگر وہ اپنی آزمائش میں کھرے اترتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اتنا ہی نوازتا ہے جتنا اس نے ان کی آزمائش میں ان کا صبر آزمایا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آزمائش ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں اور کسی بھی طریقے سے غم میں مبتلا ہے اور ہماری آزمائش ختم ہی نہیں ہونے پہ آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ نہ سمجھے کہ ہماری آزمائش ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف یا پریشانی یا برائی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی ہے تو یہ بات جان لیں، ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختی تو ہے، دوسری طرف منزل کا واضح شعور کا نہ ہونا اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلاتیں کھڑی کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، جان رکھو کہ جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی مجدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں اس کا جواب دے رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو، اور آج تمہارے کام لاکھوں تدبیر کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں۔ تو یاد کرو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر پھر واقعہ خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا تھا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی جان کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ پایا۔ ناظرین اکرام، یاد رکھو اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر بلند مقام پر بھی لا کھڑا کرتا ہے۔ یاد رکھو ناظرین اکرام، نہ تم تو خدائی مشینوں سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی زور آزمائش سے تم انہیں ناکام بنا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس کی خدائی کوئی اپنی زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور اگر آج زندگی میں کوئی تمہاری کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم گھاٹے اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو تو دھیان سے سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے،
پوچھا گیا کہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ مومن کو نعمتیں دے دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے، لیکن خیر جو پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے تقاضے کے تحت آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے یا کوئی بھی کسی بھی طریقے کی پریشانی آئے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بیجا کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی راہ ایسی نہیں بنائی جس کا شہر نہ ہو۔ اور تم جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے وہ تمہارے دل میں تاثر کر کے اس جگہ جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سے سکون بھر جاتا ہے، یعنی تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی کی پیروی کرنے والوں یکساں ہو کر اپنے اس دین کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی بنائی ہوئی شاخ بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مصلحت کو سمجھ نہیں پا رہے ہو تو تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو تو جان سکو تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، وہی تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ماحول اور اسباب اثر میں حیران کرنے کے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارے رات اور دن کا سونا، تمہارے اس کی فضلے کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں، اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ روشن اور معطر جب ہوتا ہے جب تم اپنے ذات کا مطلع بنا کر اپنا سفر شروع کرتے ہو۔ اللہ تمہیں ہر غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والوں نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو پر قائم رہو، اور اپنی طاقت پر احسان کرنے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ بے شک سب سے بڑی نشانی یہ ہے جب آپ کو آزمائش کے بعد سکون ملنے والا ہوتا ہے کہ آپ کا دل سب سے پہلے مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں صبر و سکون آ جاتا ہے، آپ چاہے جن حالاتوں میں بھی ہو آپ کے دل میں صبر رہتا ہے اور سکون رہتا ہے، اور دل پر پورا یقین رہتا ہے کہ میرا رب، میرا اللہ مجھ پر ہمیشہ مدد کرے گا، اور جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بے شک اللہ رب العزت دور کرنے والا ہے پریشانی، اور جس کے دل میں یہ مطمئن ہو گیا، یہ یقین ہو گیا کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، تو اس کے بعد اس کی آزمائش ضرور ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس سے پوری طرح راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی بھی زندگی میں صبر اور سکون بھر دے اور ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ کر دے۔ اللہ حافظ۔